اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ 30ویں سپارے کی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کا جو ہے نا وہ بیان جاری تھا۔ تو اس سلسلے میں آج جس صورت کا انتخاب ہے وہ صورت بلد ہے۔ یہ سورہ مکیہ ہے اور اس کی جو ہے وہ 20 آیات ہے اور 1 رکوع ہے، اور قرآن پاک کا جو صورتوں کا تسلسل ہے اس میں یہ 90 ہے، 90 ہے۔ تو جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کی، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، اس سے پہلے والے جو بیان ہے کہ اس میں جو بڑی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام اور واقعات بیان فرمائے ہیں، ان میں ان کو کافی حد تک سم اپ کیا ہے۔ بالخصوص جو آخری جو سب سے آخری جو 10 صورتیں ہیں ان میں، اور بالعموم جو چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کی اور کچھ 29ویں سپارے کی جو صورتیں ہیں، اس میں جو احکام پہلے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ان کو کافی حد تک سم اپ کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چھوٹی صورتیں جو ہے بالخصوص جو 10 ہیں اور یہ 30ویں سپارے کی باقی جو ہیں اور کچھ 29ویں سپارے کی جو آخری صورتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے اگر آپ ترجمے کے ساتھ اور کچھ تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت حد تک آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن باتوں کا کرنے کا کہا ہے، کن سے منع کیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اور زیادہ تر یہ جو صورتیں ہیں یہ مکیہ ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے زیادہ مکیہ ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے ان کے لیے خاص طور پہ یہ جتنے یہاں پیغامات اور بڑے سخت پیغامات ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال ہیں اور برے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال جو ہوں گے جن کے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کیا نعمتیں ملے گی، جو برے اعمال ہیں ان کے لیے کیا سزا ہوگی، کیا بالکل واضح دونوں گروپس کو الگ الگ کر دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے، اور بتا بھی دیا کہ اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے، جو دونوں جو گروپس ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، اور چونکہ ہم نماز میں بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کا مفہوم اور ترجمہ بھی معلوم ہو تو نماز میں بہت مدد ملے گی آپ کو، نماز میں فوکس کرنے کی۔ کیونکہ جب اگر ٹھیک طرح سے ترجمہ نہیں معلوم اور آپ پڑھتے ہیں یا جو بھی لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو فوکس مشکل ہو جاتا ہے کافی زیادہ نماز کی رکعتوں میں، اور باقی بھی خشوع و خضوع بہت بڑھ جاتا ہے اگر ترجمے کا بھی دھیان ہو جب نماز پڑھ رہے ہیں، یا ویسے بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو یہی تھا کہ ان کی جو ہے میں نے پہلے چند ایک جو بڑی صورتیں ہیں ان کا میں نے پہلی 3 یا 4 ان کا بیان کیا تھا، پھر ذہن میں آیا کہ نہیں، اب پہلے یہ جو ہے آخری جو صورتیں ہیں پہلے ان کا بیان کیا جائے، تو پھر بعد میں دوبارہ سے پھر وہ بڑی صورتوں کا شروع کروں گا۔ تو اس سورہ کا نام جو ہے وہ پہلی ہی آیت جو ہے وہ البلد سے لیا گیا ہے۔ پہلے میں تلاوت جو ہے اس کی کروں گا، پھر کچھ ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد أيحسب أن لا يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فجر کے بعد ہے۔ سورہ فجر اور سورہ البلد میں مضمون کی مشابہت اور کنٹینیوٹی کی وجہ سے یہ دونوں کو پیئر یا جوٹے کہا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں کا جو ہے مضمون میں کافی مشابہت ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کا جو اسلوب ہے، جو الفاظ کی جو ہے اس الفاظ کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، اور اسلوب جو ہے، دونوں صورتیں جو ہے وہ قسموں سے جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے سے دونوں کے مضامین سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی قسم اٹھا کر شروع کی ہیں، یعنی الفجر اور البلد۔ دونوں صورتوں میں انسان کی دنیاوی زندگی میں تکلیف اور امتحان، صبر، جزا اور سزا، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا بتایا ہے، اچھے اور برے اعمال کا ذکر، اور آخرت میں برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کی جزا یعنی جہنم اور جنت دونوں کا بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو اس کا جو یہ تو تمہید میں نے بتائی ہے، اب اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ کہہ لیں، وہ ترجمہ ایسے ہے: اللہ تعالیٰ اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ تم محمد اس مبارک شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اولاد کی قسم، اس میں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بعض نے لی ہے، بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی روایت ہے، اور بعض کا عمومی خیال ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی باپ ہے، یعنی انسان یا کوئی بھی باپ ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بعد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لیا ہے، لیکن بالعموم یہ ہے کہ کوئی بھی اولاد، یعنی انسان اور اس کی اولاد جو ہے اس کا کہا ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف کی حالت میں بنایا ہے۔ کیا وہ یعنی انسان خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سا مال خرچ کیا یا ضائع کیا اور برباد کیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، کیا اسے زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کو خیر و شر دونوں کے راستے بھی دکھا دیے، مگر وہ یعنی انسان گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو، یا ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت کی
اور شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں ان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اچھے اعمال کا بتا دیا جو اچھے اعمال کریں گے، اور برے اعمال کا بتا دیا کہ جو برے اعمال ہیں، یعنی ہماری آیتوں کے، ہمارے احکام پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا نتیجہ، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ زیادہ تر، یہ تفسیر جو ہے یہ میں نے ابن کثیر جو ہے اس سے لی ہے، مگر کچھ اور تفاسیر کا بھی میں نے مطالعہ کیا اور ان کو بھی اس میں کسی حد تک شامل کیا ہے۔ تو اس کا یہ جو ہے، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، جس سے اس بات کے آنے والے پیغام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں، پہلی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا مبارک گھر کعبۃ اللہ بھی ہے۔ تو دوسری جو قسم ہے وہ اس میں فرمایا کہ نبی پاک اس شہر میں موجود ہیں، یا ایک اور تفسیر کے مطابق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں جنگ اور قتال کو نبی پاک کے لیے حلال فرما دیا کچھ وقت کے لیے۔ تو زیادہ جو ہے روایات میں یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کو۔ یہ کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے، اس میں قتال تو کیا، گھاس یا درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یعنی کسی قسم کا قتال یا کسی قسم کی لڑائی یا اور بھی نقصان پہنچانا، کسی جانوروں کا ذبح کرنا، سب چیز اس کی حرمت کی وجہ سے یہاں ممنوع ہے۔ مگر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، ان پہ حلال کیا یہ کام خاص مدت کے لیے، خاص وقت کے لیے، آنے والے خاص وقت کے لیے، کیونکہ فتح مکہ جب بعد میں ہوا، یہ تو پہلے کی آیت ہے، فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت یہاں بھی قتال کی اس وقت تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت ہے، اور یہ اسی کی طرف یہ ہے اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کیا۔ بہرحال زیادہ جو روایت جو ہیں تفاسیر، اس میں یہی اتفاق ہے کہ اس کا حلم کا یہی مطلب کیا کہ حلال جو ہے کیا، اجازت دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو صرف اسی وقت کے لیے، نہ اس کے بعد، نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی، صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص، اور اسی کچھ وقت کے لیے جب جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ اس پہ مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر کے تو اس پہ قبضہ ہو گیا۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ مکہ میں خانہ کعبہ کے آس پاس قتال جو ہے وہ حرام تھا، تاکہ خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو کفار سے آزاد کروایا جا سکے۔ اسی وجہ سے اس کو کچھ مدت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اس کو اجازت دی یا اس کو حلال کیا۔ اور تیسری قسم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا پھر اس قسم میں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام نوع انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تیسری جو قسم لی ہے یا کھائی ہے وہ ووالدم وما ولد، اور قسم ہے انسان باپ کی اور اولاد کی۔ تو زیادہ روایات جو ہے اسی میں اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی بھی انسان اور اس کی اولاد کوئی بھی ہے۔
تو بہرحال اس میں مختلف روایات ہیں. تو یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ کھا کے اس کے بعد یہ تو قسمیں ہوئی تو مقسوم علیہ جس بات کے لیے جس مضمون کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ آگے آ رہا ہے جو بہت اہم ہے. اسی کی اہمیت کی وجہ سے اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جن باتوں کی قسمیں کھائی ہیں بہت عظمت والے ہیں تینوں جو قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ویسے فوکس بھی کرنا چاہتا ہے کہ جی یہ غور کرے جن باتوں پہ قسمیں کھائی ہیں، جن چیزوں کی، ان پہ بھی زیادہ غور کریں کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی حرمت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان قسموں سے. اور جن چیزوں کی قسم ہے جو آگے آنے والی ہیں باتیں، مضمون، تو اس کی بھی اہمیت ان سے اور مناسبت وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو تکلیف اور مشقت میں پیدا کیا، یعنی یہاں پہ بھی یہ آیا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو کہ انسان جو ہے وہ مشقت میں پیدا، شروع سے لے کر بچپن سے لے کر بڑھاپے موت کا وقت جو ہے سب بہت مشکل وقت ہیں. بچپن کی بچارگی انسان کی، پھر تعلیم کے مراحل، پھر معیشت اور زندگی گزارنے کے لیے مشقت، محنت کرنا، پھر اولاد کی پرورش کرنا، خاندان کی کفالت، اور پھر آخری عمر میں تکلیف سے انسان کو گزرنا، اور پھر موت کے مراحل. یہ تمام بے حد مشکل اور بے حد جو ہے وہ تکلیف دہ ہیں انسان کے لیے. تو اسی کا یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت اور مصیبت، اور یعنی یہ کسی بھی انسان کی زندگی کے یہ لازم اور ملزوم دونوں پہلو ہیں کہ آسانگی بھی، آسان زندگی بھی ہے، راحت بھی ہے، اور راحت کے ساتھ تکلیف بھی ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پہ اور بھی آتا ہے کہ مصیبت کے بعد آسانی آئے گی اور آسانی کے بعد مصیبت آئے گی. یہ دونوں کیفیات انسان کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی مالی طور پہ بہت خوشحال ہوتا ہے، کبھی مالی تنگی آ سکتی ہے، کوئی اور مشکلات اور مصیبتیں صرف فزیکل بھی آ سکتی ہیں، ذہنی مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. یہ دونوں ہیں. شاید بہت سمجھتے ہوں گے جو بہت امیر لوگ ہیں، جو بہت بڑے بڑے گھروں میں پیلیسز میں رہتے ہیں، شاید وہ ان کو کیا مصیبت ہے یہ ان سے پوچھیں. وہ رات کو دوائیاں غالباً بہت زیادہ ان میں سیڈیٹیوز اور دوائیاں نیند کی لیتے ہیں، تو پھر ان کو نیند آتی ہے. ان کو یہ ذہنی اور قسم کی ان کی جو ہے مشقت اور مصیبت ان کو بھی ہے. اور جو غریب ہیں بیچارے، جن کو نصیب نہیں، اتنے مالی وسائل نہیں ہے، ان کو مالی وسائل اور اس کی تنگی ہے، مگر وہ اتنی محنت کرتے ہیں فزیکلی کہ ان کو رات کو سوتے وقت بے شک وہ زمین پہ ہی سوئیں بغیر بستر کے تو وہیں نیند ان کو آ جائے گی. مجھے یاد آ رہا ہے ایک میں یو اے ای میں جب تھا ڈیفنس میں، تو میرے ایک کولیگ تھے لوکل وہاں کے یو اے ای کے، تو یہ بڑا اچھا سبق و موعظے میں یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے ایک مجھے قصہ سنایا وہاں ایک لوکل کا، کہ وہ لوکل ایک دفعہ، اس کا نام کچھ مجھے یاد تو نہیں، بہرحال جو بھی، تو وہ ساحل پہ لیٹا ہوا تھا. تو عربوں کا کام دو زیادہ ہوتے تھے، ایک تو لولو کی تلاش کرتے تھے اور اس کو پھر تجارت کرتے تھے، دوسرا یہ جو ماہی گیری، مچھلی پکڑنا اور اس کو پھر بیچنا یا خود بھی کھانا اور بیچنا. اور یہ دو جو ہیں بہت زیادہ ان کے تجارت اور معیشت کے ذرائع تھے. تو وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ لیٹا ہوا تھا ساحل کے کنارے پانی کے، اور مچھلی کا وہ جو ڈوری تھی وہ اس نے دریا میں، سمندر میں پھینکی ہوئی تھی، اور خود لیٹا ہوا تھا، اور ڈوری کا جو آخری سرا ہے وہ اس نے اپنے پاؤں کی انگلی کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو سو رہا تھا. وہ باندھ کے، تو اس کی یہ تھی اس کی روٹین کہ وہ ایسے جب مچھلی آتی تھی تو وہ ہلاتا تھا اس کو، ڈوری کو،
تو وہ اس سے جاگ جاتا تھا، ورنہ وہ اس کی اتنی نیند اس کو آتی تھی، وہاں بھی ساحل کے اوپر وہیں لیٹ جاتا تھا، سو جاتا تھا۔ تو اس کا ایک دوست جو ہے نا، وہ ادھر اس کا گزر ہوا، وہ آیا تو اس نے کہا یہ کیوں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے؟ وہ آ کے تو اس نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ وہ اٹھ، کیا بات ہے بھائی، تجھے کیا ہوا ہے، یہاں کیوں لیٹا ہوا؟ وہ کہتے کیوں، مجھے لیٹنے دے، میں سویا ہوا ہوں، تو مجھے اٹھا دیا آ کے۔ وہ کہنے لگا یار تو نے ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہنا ہے، کوئی ساری دنیا آگے چلی گئی، دیکھو کیا کیا لوگوں نے آگے ترقی کی ہے، تو یہ ڈوری کے ساتھ ہی کرتا رہے گا؟ یہ مچھلی آتی ہے، نہیں آتی، آئے گی بھی تو چھوٹی سی مچھلی آئے گی، یہ ساتھ تو ہے ساحل۔ تو کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہو، کیا کرو؟ کہنے لگا تو کم از کم اس سے بڑی مچھلی پکڑ لے اگر تو مچھلیوں کا ہی کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ مشین والی جو ہے وہ ڈوری آتی ہے جو تو زیادہ لمبی آگے اور پھینک سکتا ہے زیادہ، تو اس سے بڑی مچھلی آئیں گی۔ پھر کہتا ہے جی ہاں یہ بات تو تیری صحیح ہے، تو پھر کیا کروں؟ کہتا ہے وہ خرید لے۔ تو کہتے ہیں اچھا چل لے لوں گا، تو پھر اس کے بعد بڑی مچھلی آ جائے گی، بڑی مچھلی آ جائیں گی۔ کہتا ہے تجھے پیسے زیادہ آئیں گے، اس سے تیری انکم ہوگی، تو چھوٹی سی کشتی لے لینا، تو پھر آگے سمندر کے آگے جا کے تو اس سے بھی بڑی زیادہ مچھلیاں، ابھی تو 1-2 دن میں 3 پکڑ لے گا، 4 پکڑ لے گا، پھر بہت زیادہ مچھلی۔ کہتے ہیں ہاں بات تیری صحیح ہے، بہت زیادہ مچھلیاں آ جائیں گی تو بہت پیسے آ جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں پھر تو گھر لے لینا، اسے اچھے بیڈ فرنیچر لینا، اس پہ یہاں سوتا ہے تو یہاں زمین کے اوپر، یہ جو ساحل کے اوپر ریت کے اوپر، تو پھر اپنا فرش تیرا ہوگا، یعنی بڑے اچھے مفروش جو ہے وہ اپنا بیڈز ہوں گے، اور پھر تو ان کے اوپر سونا، اچھا گھر لے لینا، اچھے پلنگ، اچھے تیرے مفروشات اور گدے، اور سکون سے پھر سونا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اچھی نیند مجھے وہاں آئے گی بیڈز کے اوپر، دیکھو تو نے مجھے ٹھوکر مار کے یہاں اٹھایا تو میں تو روز سوتا ہوں بڑا اچھا، اگر اتنی محنت ساری کرنی ہے اچھا سونے کے لیے تو میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت پسند ہے اس کی بات۔ اس وقت یہ میرا خیال ہے اس بات کو 25 سال کے قریب ہو گئے جب اس کے ساتھ تھے، میں جو کام اکٹھے کرتے تھے، مگر بڑی نصیحت آموز بات ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں، بڑا سبق ہے اس میں۔ اچھا چلیں ابھی یہ جو مضمون کی طرف پھر واپس میں جاتا ہوں، تو پھر انسان کو فضول خرچی میں وسائل ضائع کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی۔ یہ جو ہے اس کے بعد ہے یقول اہلکت مالا لبد، کہ بہت مال جو ہے وہ ضائع کرتا ہے انسان اور خرچ کرتا ہے، بہت اپنے آپ کو شو اپ کرنے کے لیے، یا اپنے دوسروں کو ظاہر کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس لیے بے شک کوئی لنگر لگا دے، یا کوئی فاؤنڈیشن بنا لے، یا کوئی اور ایسا کام کرے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہو کہ وہ بہت بڑا انسان ہے، اور دوسروں کو اپنی دولت دکھانی، اور تکبر بھی اس میں آ جاتا ہے، اور فضول خرچی بھی آ جاتی ہے، اسراف بھی آ جاتا ہے۔ ان سب کے لیے اگر دولت جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی تنبیہ دے رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ یہ کفار مکہ کے لیے یہ صورت زیادہ تر انہی کے لیے ہے، بہرحال ہمارے لیے بھی اتنی ہی یہ اپلائی کرتی ہیں یہ سب چیزیں جو ان کے لیے تھی، تو تنبیہ ہے ہمارے لیے بھی ساتھ۔ تو ان کفار مکہ جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ بخیل نہیں تھے، اس لحاظ سے کہ وہ کرتے تھے، مہمانداری ان کی مشہور تھی، خرچ کرنا بہت زیادہ مشہور تھا، بلکہ مقابلے ہوتے تھے ان کے کہ کون زیادہ خرچ کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ بتاتے بھی تھے کہ جی میں نے تو اتنے اونٹ سپا کر کے تقسیم کیے، میں نے اتنے کیے۔ تو یہ ان میں مقابلے بھی تھے، کیونکہ ان کو حج کے دوران ان وقت میں بھی حج ہوتا تھا، وہاں دوسرے جگہوں سے لوگ آتے تھے اور بہت مال وغیرہ وہاں چھوڑ کے جاتے تھے، دے کے جاتے تھے، اور
کئی اونٹ ذبح کرتے تھے جب زائرین وہاں آتے تھے باہر سے مکہ سے، تو ان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا تھا ان دنوں میں، تو وہ پھر اس پیسے کو بہت لوگ جو ہیں وہ اس لحاظ سے وہ تھے، کیا نام ہے، سخی تھے یا بخیل نہیں تھے، بہت سپینڈ کرتے تھے، اور سپینڈ کرنے کا بہت حد تک مقصد ہوتا تھا کہ میں بڑا سردار ہوں اور میں زیادہ خرچ کر سکتا ہوں، میں زیادہ لوگوں کو کھلا سکتا ہوں، یعنی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یا نیکی کمانا، یا یہ اپنی سرداری کے لیے تو اپنا بڑا پن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس لیے وہ کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں خرچ کرنے کا، کہ وہ ایسا جو خرچ کرتے تھے تو ان کا کیا انجام ہے، اور یہ کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کرے اسے دیکھنے والا نہیں، یعنی جیسے مرضی وہ خرچ کرے اور اسراف کرے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرے اور اپنا منصب اور اپنا تکبر لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں تو اس لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور اس کا حساب نہیں ہوگا؟ وہ سمجھتا ہے کہ کیا کوئی بھی اس کو اللہ یعنی دیکھ نہیں رہا اور اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عنایتیں جو ہیں وہ گنواتا ہے انسان کو، اور ساتھ یہ بھی کہ تمہیں یہ عنایتیں دی ہیں کسی مقصد کے لیے دی تھی کہ اس کو ٹھیک استعمال کرو؟ کیا انسان کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور زبان نہیں دی؟ آنکھوں سے انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے، تو اس نے کہا آنکھیں کا مطلب تجھے سوچ دی، تجھے سمجھ دی، تجھے عقل دی، تو اس کو ٹھیک طرح سے استعمال تو سوچ نہیں سکتا کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی آگے آخرت بھی ہے اور انجام ہوگا، اچھے برے کا حساب ہوگا۔ تو یہ آنکھیں کا مطلب صرف آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھیں ایک تو یہ آنکھیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ذہن اور عقل، اور یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے، اور 2 ہونٹ اور 1 زبان، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہی ہے کمیونیکیشن جس سے انسان کرتا ہے، جس سے بات چیت کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے، اچھی بات بتا سکتا ہے کسی کو، اسی سے ہی بری بات بتا سکتا ہے، اسی سے ہی غیبت، جھوٹ، غیبت، کئی برائیاں جو ہیں وہ بہت ہی برائیوں کی جو ہے وہ زبان اور آنکھ، یہ دونوں جو ہے وہ وجوہات، ان دونوں سے بہت اچھائی بھی نہیں سے ہی ہو سکتی ہے اور برائی بھی نہیں سے بھی ہو سکتی ہے کافی حد تک۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کا ذکر کیا کہ کیا تجھے 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے، تو سمجھ نہیں سکتا تھا، ان کو ٹھیک استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد پھر فرمایا اور تجھے شر اور اچھائی دونوں کا راستہ بھی تو بتا دیا تھا، تمہاری جو ہے کیا نام ہے وہ دیت کر دیا تھا تمہاری فطرت میں، اور اچھائی اور برائی اور دونوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو پہلے والی کتابیں ہیں، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اور بتا رہے ہیں، تو اس میں بھی اچھائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے۔ تو یہ ہے اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا تم نے یہ نہ سمجھا کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا بھی ہے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اور کیا تجھے 2 آنکھیں نہیں دی تھی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور تجھے زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں دونوں راستے، ہدایت کا بھی اور برائی کا بھی دونوں راستے الگ الگ تفصیل کے ساتھ بتا نہیں دیے تھے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فطرت میں بھی بہت سب پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ کیا کیا برائی ہیں، جو یونیورسل ڈوز اینڈ ڈونٹس انسان کی جو ہیومن ویلیوز ہیں، ان کے مطابق ہر انسان جو ہے اس کو جب تک اس کا مردہ نہ ہو جائے، جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، ان کی اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، تو وہ کیفیت ہو جائے تو وہ الگ ہے۔ ویسے ہر انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیکی بدی کا جو ہے وہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، جب وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں کر رہا ہوں، اور یہ صحیح ہے تو اس لیے کر رہا ہوں۔ تو
اس کے بعد فرمایا اچھائی کا راستہ ایک تنگ گھاٹی سے گزرنے کی طرح مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فلک تحم العقبہ۔ عقبہ جو ہے وہ عموماً مختلف بھی اس کی روایتوں میں آتا ہے، مطلب اگر جو زیادہ تسلیم کیا گیا ہے وہ یہی ہے، تنگ گھاٹی۔ یعنی تنگ گھاٹی ایک تو مکہ مکرمہ میں بھی ایک جگہ تھی جو گھاٹی تنگ گھاٹی تھی، کعبۃ اللہ کے نزدیک ہی جیسے بتاتے ہیں، تو غالباً وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اصل میں تنگ گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ مشقت والا راستہ، مشکل مصیبت والا راستہ، جو نیک کام کرنے کے لیے یا نیک لوگوں کے راستہ جو ہے وہ مشکل مشقت والا ہوتا ہے، مصیبت والا ہوتا ہے، تو اس راستے سے جو ہے وہ داخل ہونا ہوتا ہے، تو تبھی آگے انسان جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تنگ گھاٹی سے گزرنا جو ہے وہ لازمی ہے، مصیبت ہو، مشقت ہو۔ صحابہ کرام نے یا انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا یعنی تصور میں بھی لانا مشکل ہے، جیسے ان کو تکلیفیں دی تھیں، آگوں پہ لٹایا تھا، ان کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹے گئے، ان کو بے حساب ان کو ذہنی اور بدنی اور جسم کو تکلیف دینے کی ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ اور آج کل بھی جو بھی لوگ نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے اتنا، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیت کرتے ہیں، جو کمٹ کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں دنیا میں بھی نیک کاموں کو کرنے کے لیے۔ مگر پھر بھی یہ گھاٹی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گھاٹی، یہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں سے گزر کے ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ کہیں کہ آزمائش، اور جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ ایسے جنت میں چلا جائے گا کہ تم پہ کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ اس لیے آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ لازم ملزوم ہے انسان کے لیے۔ اولاد کی جو ہے مشکلات اور انسان پہ آ سکتی ہیں کسی بھی طرح سے، تو تنگی آ سکتی ہے رزق کی، تو یہ آزمائشیں تو آئیں گی۔ تو وہی ہے کہ یہ جو گھاٹی ہے یہ مصیبتوں کی اور مشقتوں کی، تو اس سے گزر کے ہی آگے راستہ ہے جو کیا نام ہے، بلائی کا راستہ ہے، اور پھر نیکیوں کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ گھاٹی سے گزر کے ہی آئے گا، مصیبتوں سے گزر کے، آزمائشوں سے گزر کے ہی آگے یہ راستہ آئے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتا دیا کہ وہ گھاٹی کا راستہ کیا ہے۔ پہلے سوال کیا کہ یہ گھاٹی میں نے جو کہا ہے تجھے سمجھ لگی ہے کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، کیا تجھے سمجھ لگی ہے کہ یہ گھاٹی جو میں نے ذکر کیا ہے؟ پھر یہ سوال کیا، آگے جواب بھی بتا دیا۔ فک و رقبہ، فک و رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا۔ غلام ان وقتوں میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، تو بہت ہی زیادہ ان کو خرید لیتے تھے، بس ان کی ملکیت ہوتی تھی۔ کفار اور خاص طور پہ ان وقتوں میں یہ لانڈی غلام جو ہیں یہ ملکیت ہوتے تھے، جیسے کوئی اور ملکیت ہوتی ہے، اور یہ خرید فروخت ہوتی تھی ان کی باقاعدہ، تو وہ پیسے دے کے خریدتے تھے یا بیچتے تھے، تو یہ ان کی ملکیت ہوتی تھی۔ وہ جو مرضی کام لے، جیسے جتنا مرضی لیں، دن رات وزن اٹھوائیں اور کام لیں کہیں بھی، تو یہ بے حد بڑا اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ بہت ہی، یعنی قتل بھی کوئی کیا ہوا ہو تو غلام آزاد کرنے میں وہ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ اسی قتل کتنا بڑا جو ہے نا گناہ ہے، تو کسی نے پہلے اگر کیا ہے تو اس کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال پوچھے کسی نے ایسے احادیث میں کہ جی کیا کروں، میں نے قتل کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی غلام آزاد کرو، یا نہیں کر سکتا تو اور کچھ بتایا کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ
تو بہرحال غلام آزاد کرنے کا بے حد بڑا ثواب تھا. تو یہ تو ان وقتوں میں تھا. تو آج کل بھی تو دیکھیں غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے لیے بھی کچھ کما نہیں سکتا، عزت کی روزی نہیں لے سکتا، اپنی جو ہے زندگی کو صحیح نہیں گزار سکتا، نہ فیملی کو پال سکتا ہے، نہ بچوں کی تعلیم کر سکتا ہے. تو مقصد تو یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جیسے چاہے تو کام کرے، اپنی پسند کا کام کرو، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے اپنی فیملی کو جو ہے وہ تم پالو. تو آج کل بھی اگر ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو نہیں پال سکتے، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو جو ہے ان کا سہارا بننا وہ قریباً اسی کے برابر انشاءاللہ میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہے، چلو اتنا نہیں تو اس کے ملتا جلتا آپ کو ثواب ملے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو بے شمار لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. کسی جیل میں آپ جا کے تو اندازہ کریں کہ کتنے برے حال میں لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھے ان کے ذہن ہی ان کے خراب ہو جاتے ہیں. بلکہ جب وہ جیل سے چھوٹتے ہیں یا تو بڑے مجرم اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، یا ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بیچارگی کی کہ بس وہ ذہنی اپنی حالت کھو، بس غلطی ہو جاتی ہے انسان سے جس وجہ سے وہ جیل میں چلے گئے. مگر سبھی جو ہے وہ بالکل اتنے کرمنل نہیں ہوتے، پر غلطی ہوگی کسی سے، کسی نے بس غصہ آیا اس میں کیا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کر دیا، بس یہ ہے کہ مگر ذہنی طور پہ اس وقت ان پہ یہ کیفیت طاری ہوئی. مگر بہرحال کسی کو یہ چھڑانا، اگر وہ کچھ مالی اس کا مشکل تھی، کسی کا قرض دینا تھا، اس کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا، کوئی چیک کا مسئلہ تھا جو مقروض ہو گیا، اور مطلب کئی حالتیں ایسی ہو جا سکتی ہیں جس میں یا تو آپ چھڑا سکتے ہیں یا وہاں جا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. جیل میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے کھانے ان کو دے سکتے ہیں، اچھے کھانے دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں. تو مطلب جو بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد، یا غریب ہو، مسکین ہو، آپ کی اپنی فیملی کے آس پاس جو لوگ ہیں فیملی والے، ان کا ثواب آپ کو دگنا ملتا ہے جو فیملی میں ہوں کوئی مستحق اور یتیم اور بچے، اور ان کی تعلیم کا ذمہ لے. ایک تو ویسے مسکین کا جو ہے درجہ اور غریب کی مدد کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا جو ہے وہ ڈبل اپ کا اجر ملے. تو یہ بھی ابھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رقبہ جو ہے، عقبہ جو ہے، وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا ہے؟ وہ آگے آیا فک و رقبہ، یعنی کسی کی گردن چڑھانا، یا غلام کی یا کسی کی مسکین کی مدد کرنا جو بہت مجبوری بے حد جو ہے. بہرحال وہ آگے وہ بھی آتا ہے کھانا کھلانے کا بھی غریب کو. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اور جو ہے یہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھوک کی حالت میں کسی کو کھانا کھلانا. یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی اس میں زیادہ افضلیت ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اور مسکین ہے تو وہ ان کی حاجت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، تو سب سے پہلے اولیت جو ہے وہ اس کو دی ہے. اور مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین جو بہت محتاج. تو یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ان لوگوں میں ہو جاؤ جو ایمان لائے اور دوسروں کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. اچھا، یہ میں پھر اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اچھائی کا ایک راستہ تنگ گھاٹی سے گزرنے کی شکل میں اور مشقت والا ہے، اور اس میں ضرور آزمائشیں آئیں گی جیسے میں نے بتایا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے اور اس راستے پر انسان کو کیا کرنا ہے.
وہ یہ باتیں بتائی ہیں: ایک، کسی کی گردن چھڑوانا یا مصیبت زدہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. 2، انسانوں کو کھانا یا وسائل مہیا کرنا جو مستحق ہوں، یعنی رشتہ داروں میں، یتیموں میں سے اور غربا اور مسکینوں میں سے، ان سب کا خیال رکھنا اور ان پر اپنا مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنے کی دیکھو یہاں بھی کتنی افضلیت آئی ہے، بلکہ ایمان کی بات یہاں بعد میں آئی ہے. پہلے لوگوں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، فقراء کی، ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی حاجات پورا کرنا، وہ ایمان سے بھی اگلی آیت میں، ایمان اگلی آیت میں آ رہا ہے. پہلے جو ہے یہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان کی بات ہے. تو اس لیے اتنی اہمیت ہے. یہ قریباً کوئی بھی صورت آپ قرآن مجید کی لے، تقریباً سب میں یہ جو ہے یہ مال خرچ کرنے کا ہے. وہ میں ابھی بھی چند ایک قرآن مجید کی 2-3 جو ہیں وہ جگہ صورتیں آیتیں میں ذکر کروں گا اس کا. مگر بے حد اس کی اہمیت ہے کہ ایمان یا اسلام تو مسلمان تو ہو گیا آپ شہادہ کے بعد، مگر اس کے بعد پھر یہ مال اللہ مدد کرنا دوسروں کی، اس کی مخلوق کی جو ہے وہ حقوق العباد کو پورا کرنا، پھر ایمان مومن تب ہوں گے. تو یہ اس کی بے حد اہمیت ہے. اس میں زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہر کسی کو جو جس کی استطاعت ہو، ظاہر ہے اسی کے لیے ہی ہے یہ مال انفاق اور مال خرچ کرنے کا. اس کے ساتھ ایمان لانے، ایمان پر قائم رہنے، یہ بعد میں ذکر آیا ہے. پہلے مال خرچ کرنے کا غریبوں پہ ذکر ہے اور پھر اس کے بعد ایمان کی بات ہے. یعنی ایمان اس کے بغیر یعنی ہو نہیں سکتا، یہ ہے اس کا مطلب. اور دوسروں سے شفقت کی ہدایت کی. جو لوگ ان بتائی گئی باتوں پر چلیں گے وہی کامیاب اور صاحب سعادت ہوں گے. اور جو ہماری آیتوں، اور یہ تو ہو گیا اچھے لوگ جن کا انجام جو ہے وہ سعادت کا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان سے وعدہ ہے. اور یہ جو 4 باتیں پہلے بتائی گئی ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ان باتوں پہ جو بتائی گئی ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، جو کہ ہماری آیتوں اور احکام سے انکار کریں گے، ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جہنم ان کے لیے آگ کا ہے. یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یا کہیں اور اللہ کے احکام ہیں جو انکار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مانتا تو ہے انسان مگر سستی ہو جاتی ہے، نہیں کیا، توبہ کر لی، وہ تو قابل گرفت، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. مگر وہ جو انکار ہی کرتا ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے، یہ اس کے متعلق ہے، جو اس کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی نماز ہے تو وہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے جی. 2 طریقے ہیں اس کو انکار کے. ایک تو بالکل صاف انکار ہے کہ جی نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو دوسرے کسی حد تک وہ بھی ہے جی مانتا تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، دیکھا جائے گا، یا ابھی تو بہت عمر ہے، میں ابھی اتنے سالوں کا ہوں، آگے جا کے معافی مانگ لوں گا. مطلب اس قسم کی توجیحات ذہن میں رکھنا کہ جس سے انسان کی توجہ نہ ہو یا رغبت نہ ہو یا کمٹمنٹ نہ ہو اصلاح کی اور ٹھیک ہونے کی، تو پھر وہ بھی کافی حد تک انکار کی طرف ہی جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور واپس نہ آ جائے. مگر اس خیال سے کہ جی میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ تو پھر اور یہ بھی بڑا قابل گرفت ہے. یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. تسلیم کرنا چاہیے کہ سستی ہو رہی ہے، سستی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ کمٹ کروں گا. انٹینشن تو بنائیں، کم از کم کچھ شروعات تو کریں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آنے کی طرف. راستہ تو ڈائریکشن تو اپنے سیدھی کریں، پھر آہستہ آہستہ اس میں مضبوطی لا سکتے ہیں. تو ڈٹ جانا اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اور انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے واضح احکام جو ہیں ان پہ،
تو یہ بہت قابل گرفت ہے، اس سے بہت بچیں، انکار نہیں کریں کبھی. کہیں سستی ہو جاتی ہے، انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے، انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہونے کی. تو یہ اصلاح کی طرف راستہ ہے، یہ ہے جن کی ڈائریکشن سے. ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد خوش ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو گناہ کر کے اور رجوع کرتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اصلاح کی کمٹمنٹ کرتے ہیں، میں ان کے بدیاں، ان کے گناہ جو ہے ان کو ثوابوں میں بدل دیتا ہوں. یعنی گناہ کو معاف کرنا بھی ہے، اور معافی کی جگہ میں اس کو اجر ان کا دے دیتا ہوں اور مزید. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مگر اس کے رحیم اور کریم ہونے کا یہ مطلب نہ لیں کہ آپ توبہ بھی نہیں کریں اور سیدھے راستے پہ بھی نہیں آئیں. تو آپ کو پھر تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے بہت جگہوں پہ بتا دیا کہ انصاف ہوگا. تو بتایا ہے کہ جو آنکھوں والا ہے اور نابینا، جس نے آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، جو کان والا ہے، جو سنتا ہے، جو نہیں سنتا، یہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان میں فرق ہوگا. اور جو ہماری آیتوں اور احکام کا انکار کریں گے، ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ بند کر دیے جائیں گے. یہ ہیں وہ بدبخت، یہ بدبخت لوگ ہیں. کہ بدبخت کتنا سخت ہے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جی وہ آگ میں ہی نہیں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈال کے تو اوپر سے بند کر دیے جائیں گے. ایک تو وہ نکل نہیں سکے وہاں سے، اور کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آگ کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہو، تاکہ بند کرنے سے جتنی اس کی ہیٹ ہے وہ اندر کی اندر رہے گی، اور بہت ہی زیادہ شدت، ناقابل برداشت آپ نے سوچ بھی نہیں سکتا. یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا، 100 گنا یا اس سے بھی زیادہ وہ اس کی حرارت اور اس کی ہیٹ ہوگی، جس کا شاید اندازہ بھی لگانا جو ہے وہ مشکل ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اسی قسم کی جو ہے آیات جو ہیں وہ جیسے یہاں پہ آیا ہے ذکر جنت کا بھی آیا ہے، اور بدبخت لوگوں کے لیے آگ کا، جہنم کا بھی ذکر آیا ہے. سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیات جو ہے وہ 13 اور 14 میں، کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کہ اللہ تعالیٰ نے بلا انسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتلا دیا جائے گا. یعنی قیامت والے دن کا ذکر ہے یہ سورہ قیامہ میں، کہ انسان کو اگلا پچھلا، یہاں بھی یہی بتایا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے گا. تو اس میں بھی کہ اگلا پچھلا سارا وہاں آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ کھل جائے گا، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا چھوٹی معمولی سے معمولی نیکی اور معمولی سے معمولی گناہ جو ہے. بس دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معمولی حساب لے، یعنی یہ حساب سیرہ آتا ہے، یعنی معمولی حساب، یعنی پورا حساب جو جس کا لیا وہ پھر اس کا مسئلہ بہت مشکل ہوگا. کوئی بھی نہیں، بہت مشکل ہے. بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حساب جو ہے وہ آسان ہو، حساب پورا، کہ بہت تو ہم گناہ گار ہیں، اگر پورے گناہ جو ہیں وہ حساب ہوا تو مشکل ہے. اس کے علاوہ مال خرچ کرنے کی اہمیت جو ہے وہ اور جگہوں، بے شمار جگہوں پہ، یا میں ایک دو تین جگہوں کا میں قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ بس بتا دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں 92 آیت ہے، 4 پارے کی پہلی آیت جو ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں. پھر سورہ العادیات 8 نمبر آیت جو ہے اس میں فرمایا، وَإِنَّهُ
لحب الخیر لشدید، یہ اور بھی جگہوں پہ ہے کہ انسان کو جو مال کی جو بے حد محبت کرتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو بھی بڑا سختی سے تنبیہ کی ہے عذاب کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ ہمزہ میں ہے جو ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یعنی پہلے ویل لکل ہمزۃ، یہ ہے کہ بربادی ہو، ان انسانوں کی بربادی ہو، ان کی خرابی ہو، بے حد جو ہے وہ گناہ گار ہیں، اور بے حد افسوس کی بات ہے کن لوگوں کے لیے۔ ایک تو پہلے بتایا کہ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ہمزاتن غیبت کرتے ہیں یا دوسروں کے عیب نکالتے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے یا ان کے سامنے، اور اسی کو آگے بھی یہ ہے کہ ان کی بھی بربادی ہو، ان کی بھی خرابی ہو، جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کا حساب بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہوا تو اب اتنا ہوا تو اب اتنا ہوا، کہ بینک بیلنس ہوا تو ایسیٹس ہوئے تو کتنے بڑھے تو کتنے کم ہوئے، حساب بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو مال کی اتنی زیادہ جو ہے وہ محبت ہے تو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے اپنے لیے تو بہت خرچ کرتے ہوں گے، اور اس کا تو خیر کوئی نہیں ہے، بلکہ اسراف کا تو وہ بھی گناہ ہی ہے۔ اسراف ہے یا تعیش ہے یا اپنی زندگی جو ہے وہ دوسروں کو پرائیڈ کے لیے یا اپنا تکبر کے لیے یا اپنا مقام سوسائٹی میں اونچا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو بہت استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر وہ تو ثواب کیا، وہ بذات خود ایک اور گناہ ہے۔ تو مال کو ضائع کرنا، تو اسراف کرنا، یہ اسراف جو ہے وہ جائز جو ہے آپ کا جو انکم ہے یہ اس سے ہے، ناجائز سے نہیں۔ جائز کم آپ نے زکوٰۃ دے دی تو یہ نہیں آپ جو مرضی کرتے رہے، نہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بعد بھی جو آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ کی ضروریات سے بچ گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا دو۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے معاملہ بات ختم نہیں ہو جاتی، تو کیونکہ اسراف نہ کرے گا تو کہاں خرچ کرے گا آدمی، پھر وہ یا تو پھر جمع کرے گا، پھر وہ بھی ممانعت ہے جی جمع کرتے جاؤ اور اس کو کاؤنٹ کرتے جاؤ۔ اپنی ضروریات اب کی ہیں یا مستقبل بھی ہیں، اب اپنی بچوں کی تعلیم کی، بچوں کی شادیوں کے لیے مناسب حد تک جو وہ ٹھیک ہے، سب چیزیں گھر بنانا اپنے لیے مستقبل کے لیے، یعنی سوچنا اپنے فیوچر کے لیے، مگر کسی حد تک، یعنی اب ہر انسان کو جو بلینز تو نہیں چاہیے، ملینز تو نہیں چاہیے، اب آگے 50-60 سال کا اگر کوئی سوچے اور اس کے لیے جمع کرے، جبکہ آپ کے آس پاس جو ہے آبادیوں میں لوگوں کے کھانے کے لیے بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو، باہر جو ہیں اب کچی آبادیوں میں دیکھو کئی نالوں پہ پڑے ہوتے ہیں، کئی بیچارے سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے آپ، میں نہیں کہتا، بہرحال تھوڑا سا یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اب بچوں کے کپڑے ہیں، بچے کا کسی کا کپڑا 10,000 کا بھی آ سکتا ہے، 20,000 کا بھی آ سکتا ہے، تو 1-2 ہزار کا بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو اس میں ہے کہ آپ مناسب حد تک ہی رہیں، اور جتنا فالتو بچا سکتے ہیں اس سے وہ دوسروں کو دیں، دوسروں کے لیے خرچ کریں۔ اسی طرح اپنی زندگی میں اپنے بہت آپ بچت کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ دیا ہوا وہ زیادہ بچت کر سکتے ہیں، بچت کر کے وہ دوسروں کو دیں، ذرا نگاہ ڈالیں اپنے تھوڑا ہٹ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب کے ہمسائے کا بھی دیکھو اور دور کے ہمسائے کا بھی دیکھو، یعنی دور کا ہمسایہ مطلب یہ ہے کہ 1-2 کلومیٹر اپنے آس پاس سرکل میں دیکھیں کہ کتنی آبادیاں ہیں، کتنے غریب مسکین لوگ ہیں، بیوہ لوگ ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ اور یہ مدد کرنا اپنی آپ کو تھوڑی تنگی دے کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تعیش سامان، جیسے میں نے کہا ہے، میں بہرحال یہ بھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ میں اپنے لیے بھی، کہ آپ بل دیتے ہیں AC کے بغیر بھی آپ بہت جگہوں پہ رہ سکتے ہیں یہاں پاکستان میں،
تو اگر آپ ان نیسیسری اے سی چلاتے ہیں، ان نیسیسری یوٹیلیٹیز گیس اور بجلی اور پانی اور ویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بل سے جو ہے آپ کئی ہزار دیتے ہیں، 20 30 30 25 25 50 ہزار، اس میں بہت بچت کر سکتے ہیں اور بغیر اپنے آپ کو تنگی دیے ہوئے، یعنی ان نیسیسری ایکسپینسز ہوتے ہیں جو آپ کو کرٹیل کر کے تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو ڈیزرو کرتے ہیں. یہ آپ کے پیسے پہ ان کا حق ہے جو آپ کے آس پاس ہیں، غریب لوگ، مسکین لوگ، اور اس کا بے حد اجر ہے، بے حد اجر ہے. آپ یہ سمجھے کہ نماز، روزہ اور حج اور ان سے بات بن جائے گی، نہیں. یہ لازم ملزوم ہے کہ یہ غربا کی اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، اور جس کو دو اس کو تنگی نہ دو، اس کو اپنا یعنی یہ احسان مند نہ اس کو بنائیں. اور بہت طریقے ہیں، بہت ہی زیادہ طریقے ہیں مدد کرنے کے لوگوں کے، تو اس کا بے حد اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور اپنے سیدھے راستے پہ رکھے. اور اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. مع السلام.